امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ جو ہے، مثبت فیصلہ جو ہے آج کی کارروائی کے بعد جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، اور جو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر کوئی غداری کا الزام جو ہے جھوٹا جو لگایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی، اس کی آئینی جو ہے وہ تصحیح ہو جائے گی اور عدالت کی جو ہے نا اس کے اوپر مور لگ جائے گی، مور ثبت ہو جائے گی۔ میں ایک دو سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم سے کہ 7 مارچ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ خط موصول ہوا جس کی بنیاد پہ آپ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں، 200 اراکین کو، قومی اسمبلی کے جو کروڑوں عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں۔ 7 مارچ کے بعد 25، 26، 27، 28، 29 مارچ کو آپ ان تمام غداروں کے دروازوں پہ جا کے ان کی دہلیز پہ اپنا ماتھا ٹیکتے رہے، سجدہ ریز ہوتے رہے۔ ایم کیو ایم کے پاس آپ کراچی گئے، ان کے آفس میں گئے، آپ کے گورنر صاحب سندھ کے اور 7 دوسرے بڑے لوگ آپ کی پارٹی کے رات جو ہے 3، 3:30 بجے جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے پاس گئے۔ آپ ان غداروں کے پاس جو ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے پارلیمنٹ لاجز میں۔ آپ خالد مکسی کے پاس جو رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، ان کے پاس گئے، ان سے ترلے منتیں کی ووٹ کے لیے۔ آپ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ملنے گئے۔ اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہیں؟ اس وقت غداری کا لیبل ان پہ لگانا جو ہے وہ آپ نے مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آپ کو امید تھی یہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ آپ نے اپنے منحرفین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا، 20-21 جو ووٹر ہیں آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے، آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، باپ کی جگہ ہوں، واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے؟ تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، آئین شکنی ہوئی۔ چلیں یہاں تو ہم غدار تھے، وہ جو پرویز الہی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی سارے کے سارے 200 کے 200 غدار ہیں۔ اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے، صرف آپ کا حق ہے۔ آپ جس وقت امریکہ گئے تھے، آپ کے اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے، آپ نے کہا تھا مجھے 92 کے کپ کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے 14 تاریخ کو ایک الوداعی ڈنر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا، ڈونلڈ لو صاحب کو۔ اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا؟ جب آپ نے 21 دسمبر کو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کو آپ نے بلایا، اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازش ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کی عوام کی کے اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ پاکستان کی عوام جو ہے تمام فراڈیوں کے چہروں کو پہچانتی ہے۔ آپ نے جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کے نام پہ اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں کہاں سے بتا پہنچتا تھا، جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، پاکستان کے پچھلے 73 سال کے ادوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کو کرپشن میں کٹھی نہیں کی جتنی پچھلے 4 سال میں کٹھی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سہارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم الیکشن سے پچھلے 4 سال کے تیار ہیں۔ 2018 میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی، الیکشن ریگ کیے گئے تھے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا،
اس سلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے. پاکستان کے عوام رول گئے ہیں, مہنگائی میں رول گئے ہیں, بے روزگاری میں رول گئے ہیں. ایک وعدہ بتائے جو اس نے پورا کیا ہو, ایک نعرہ جو اس نے لگایا ہو جس پہ عمل درآمد ہوا ہو پچھلے 4 سال میں. یہ شخص جھوٹا ہے, فراڈیا ہے. اس نے پاکستان کے عوام, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ شخص جو ہے, اس کی محب الوطنی, میں کسی کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرتا, لیکن جب ہمیں غدار کی کہا جائے گا تو اس کی محب الوطنی کے اوپر شک کرنے کی بے شمار جو ہے شہادتیں ملیں گی. ہم سب اس وقت انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا. اللہ تعالیٰ ورڈکٹ جو ہے پاکستان کے حق میں آئے, پاکستان کے عوام کے حق میں آئے, آمین آمین. پاکستان کی بہتری کے حق میں آئے, آئین کے دوام کے حق میں آئے, آئین کی مضبوطی کے حق میں آئے, قانون شکنی کے خلاف آئے, اداروں کے حق میں آئے, ہماری پارلیمنٹ کے حق میں آئے, تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. پاکستان کے عوام کے 22 کروڑ عوام کی خواہشوں کا جو مظہر ہے, جو ایوان, وہ مضبوط ہو. وما علینا الا البلاغ. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ جو ہے, مثبت فیصلہ جو ہے آج کی کارروائی کے بعد جو ہے وہ سنا دیا جائے گا. اور جو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر کوئی غداری کا الزام جو ہے جھوٹا جو لگایا جا رہا ہے, جس کی بنیاد پہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی, اس کی آئینی جو ہے وہ تصحیح ہو جائے گی اور عدالت کی جو ہے نا اس کے اوپر مور لگ جائے گی, مور ثبت ہو جائے گی. میں 1-2 سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم سے کہ 7 مارچ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ خط موصول ہوا جس کی بنیاد پہ آپ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. 200 اراکین کو, قومی اسمبلی کے جو کروڑوں عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں. 7 مارچ کے بعد 25, 26, 27, 28, 29 مارچ کو آپ ان تمام غداروں کے دروازوں پہ جا کے ان کی دہلیز پہ اپنا ماتھا ٹیکتے رہے, سجدہ ریز ہوتے رہے. ایم کیو ایم کے پاس آپ کراچی گئے, ان کے آفس میں گئے, آپ کے گورنر صاحب سندھ کے اور 7 دوسرے بڑے لوگ آپ کی پارٹی کے رات جو ہے 3, 3:30 بجے جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے پاس گئے. آپ ان غداروں کے پاس جو ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے پارلیمنٹ لاجز میں. آپ خالد مکسی کے پاس جو رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, ان کے پاس گئے, ان سے ترلے منتیں کی ووٹ کے لیے. آپ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ملنے گئے. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہیں. اس وقت غداری کا لیبل ان پہ لگانا جو ہے وہ آپ نے مناسب نہ سمجھا, کیونکہ آپ کو امید تھی یہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپ نے اپنے منحرفین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا, 20-21 جو ووٹر ہیں آپ کی پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں, باپ کی جگہ ہوں, واپس آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے. تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا, آئین شکنی ہوئی. چلیں یہاں تو ہم غدار تھے, وہ جو پرویز الہی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, وہ بھی سارے کے سارے 200 کے 200 غدار ہیں. اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے, صرف آپ کا حق ہے. آپ جس وقت امریکہ گئے تھے, آپ کے اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے, آپ نے کہا تھا مجھے 92 کے کپ کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے 14 تاریخ کو ایک الوداعی ڈنر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا, ڈونلڈ لو صاحب کو. اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا.
جب آپ نے 21 دسمبر کو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کو آپ نے بلایا، اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازش ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کی عوام کی کے اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ پاکستان کی عوام جو ہے تمام فراڈیوں کے چہروں کو پہچانتی ہے۔ آپ نے جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کے نام پہ اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں کہاں سے بتا پہنچتا تھا، جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، پاکستان کے پچھلے 73 سال کے ادوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کو کرپشن میں اکٹھی نہیں کی جتنی پچھلے 4 سال میں اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سہارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم الیکشن سے پچھلے 4 سال کے تیار ہیں۔ 2018 میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی، الیکشن ریگ کیے گئے تھے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس سلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے؟ پاکستان کے عوام رل گئے ہیں، مہنگائی میں رل گئے ہیں، بے روزگاری میں رل گئے ہیں۔ ایک وعدہ بتائے جو اس نے پورا کیا ہو، ایک نعرہ جو اس نے لگایا ہو جس پہ عمل درآمد ہوا ہو پچھلے 4 سال میں۔ یہ شخص جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، اس نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ شخص جو ہے اس کی محب الوطنی، میں کسی کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن جب ہمیں غدار کہا جائے گا تو اس کی محب الوطنی کے اوپر شک کرنے کی بے شمار جو ہے شہادتیں ملیں گی۔ ہم سب اس وقت انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا۔ اللہ تعالیٰ ورڈکٹ جو ہے پاکستان کے حق میں آئے، پاکستان کے عوام کے حق میں آئے، آمین آمین، پاکستان کی بہتری کے حق میں آئے، آئین کے دوام کے حق میں آئے، آئین کی مضبوطی کے حق میں آئے، قانون شکنی کے خلاف آئے، اداروں کے حق میں آئے، ہماری پارلیمنٹ کے حق میں آئے، تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، پاکستان کے عوام کے 22 کروڑ عوام کی خواہشوں کا جو مظہر ہے، جو ایوان، وہ مضبوط ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔